السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا وہ اس حال میں مر جائے اور اگر زندگی چاہے تو اسلام سے پھر جائے۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو جنزیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا نمبر آتا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت کو دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد فرما دیا۔ چلیے دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا کہ سکھوں نے اللہ غنی اپنے گرو نانک کی عبادت کرنا چھوڑ کر خدا کی عبادت بت کرنا شروع کر دی۔ اور میرے عزیزوں، یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حوصلہ تھا۔ اللہ پاک نے تو ان کو اعزاز دیا تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، خبردار کشتیاں جلا دو، اب گھر جانے کی تمہیں ضرورت کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ حکم صحابہ اکرام نے اتنا عام سمجھا، بال بچے تو دور کی بات ہے، مدینے جانے کے لیے خواہش تو دور کی بات ہے، مدینے کی طرف پلٹ کے نہ دیکھا، اور اس کام کو اتنا عام سمجھا کہ قبریں اپنی پاکستان کے اندر بنوا لی۔ ان کی محنت کا انداز نرالا ہر گھر سے تیار ہوا کرتا تھا۔ مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود کا لال تیار کیا تھا اور کہا تھا، میرے بچے، تُنہیں محرابوں میں کلمہ نہیں سنانا، تُنہیں ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ نہیں سنانا، تُنہیں یہ کلمہ اپنے گھر میں پڑھ کے نہیں سنانا۔ ابو جہل کا سامنا کرنا پڑے گا، امیہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ابو لہب کی مارے کھانی پڑیں گی، ابی ابن خلف کی مارے کھانی پڑیں گی، اور میرے بچے، عبدالحلال ممبر پر بیٹھ کے کلمہ سنائے گا، دنیا واہ واہ کہے گی، لیکن تیرے کلمے سنانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عبدالحنان زادہ اترانا تو اسی کی ہواؤں میں کلمہ سناتا ہے۔ بلال عمار کو دیکھ لے، انہوں نے آگ کے انگارے پہ لیٹ کے کلمہ سنایا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا کفر، میرے عزیزوں، پاکستان کا ہو یا پاکستان سے باہر رہنے والا، پوری دنیا کا کفر کی محنت کرنے والا، اللہ کی قسم، جب یاران محمد کا نام لیا جاتا ہے اپنے بستر پہ بیٹھا بیٹھا کانپنے لگ جاتا ہے، کہتا کاش اگر انہوں نے دوبارہ جنم لے لیا تو دھرتی کے اوپر ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پوری دنیا کا کفر، میرے عزیزوں، آج دیدہ دلیری سے دنیا کا کفر دنیا کی محنت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کا کفر، میرے عزیزوں، آج محنت کر رہا ہے کسی طریقے سے مسلمان کو اس کے معیار سے، اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس کے ذہن سازی کی جائے کہ دنیا کے اندر تو مال کمانے کے لیے آیا، بخشش بڑی سستی چیز ہے، اللہ جل شانہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ اور لوگوں، ہم نے اتنی بخشش آسان سمجھ لی، ہم
آپ نے اتنی جنت آسان سمجھ لی؟ پوچھ نبی کے یار سے۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلال کا استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لے آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر پر لا کے بٹھا دیا۔ یہ کون بلال ہے؟ جب مکے میں آیا اس کے تل پہ کپڑا نہیں تھا، اس کے پیر میں جتی نہیں تھی، اس کے سر پہ عمامہ ٹوپی اکال نہیں تھا، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں تھی۔ اور لوگوں، مکے میں رہنے کے لیے مکان تھا تو چھت کوئی نہیں تھی، کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں بلال پڑا اپنے آپ کو آرام دے لیا کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، نبی کے قدموں میں آ گیا، کلمے والی محنت کو لے کر اتنا پھرا، اتنا کھپا، اتنی مارے کھائی کہ حضرت عمر نے اپنی جگہ چھوڑ کر حضرت بلال کو بٹھایا اور مدینے والوں میں اعلان کیا، او بلال کو آ کے دیکھ لو، بلال کا دیدار کر لو، اور مکے مدینے والوں آ جاؤ بلال کا دیدار کرو۔ عمر جیسا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اعلان کر رہا ہے، یہ حبشے کا بلال نہیں آیا، ہمارا سردار آ گیا ہے۔ نہ مال پہ سرداری ملی، نہ دولت پہ سرداری ملی، نہ عہدوں پہ سرداری ملی، سرداری ملی تو کالی کملی والے کی غلامی پہ سرداری ملی۔ مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا دادا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، میرا دادا نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت آدم ابو البشر کیوں نہ ہو، ثانی باپ جناب حضرت نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو روکے منانے والا حضرت یونس علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک آنکھیں ضائع کر روکے، آنکھیں ضائع کرنے والا یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام جس کو بیماریوں نے آ لیا، زکریہ علیہ السلام جس پہ آرے چلا دیے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، پیغمبروں پہ آزمائش سے آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ او لوگوں، ہوں تو یتیم مکہ، ہوں تو پیدا ہوا باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی چلنا نہ سیکھا، اماں جان چھوڑ کے چلی گئی، مجھے ساروں نے بے سہارا کر دیا، لیکن اعزاز اتنا ملا جب تک میں جنت کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صحابہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی اکھیوں اور دل کا سرور اور بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا، او مکے والوں، روم والوں، فارس والوں، حبشے کے لوگوں، او لوگوں، آؤ آؤ میں تمہیں ایک چہرہ دکھاؤں، آؤ آؤ میں آج ایک شخصیت کی پہچان کرواؤں، آ جاؤ میں آج اس جنتی کا تعارف کرا دوں، آ جاؤ میں آج اس جنتی کا تمہیں جنتی کا چہرہ دکھا دو، جو جنتی آمنہ کے لال سے پہلے، سونے لجپال سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ آنکھیں کھول کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، کوئی ایسا مقدروں والا جو آپ سے پہلے جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ آپ کا دورہ داماد عثمان ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، ہو نہ ہو تو پھر آپ کا عمر ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، ہو نہ ہو تو پھر وہ ابو بکر ہوگا، جو 3 راتیں آپ کا سر اپنی جھولی میں لے کر سانپ کے ڈنگ برداشت کرتا رہا اور غار میں بیٹھا رہا۔ فرمایا آج اس کا نمبر بھی نہیں آئے گا۔ کملی والے پھر آپ بتاؤ، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہماری عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کملی والے بتاؤ، یہ کون سا معزز آدمی ہے، یہ کون سی ہستی ہے جو آپ سے پہلے جنت میں جائے گا؟ حضور نے حضرت بلال کی طرف دیکھا، فرمایا بلال کا جی آمنہ کا لال کا، فرمایا بلال کو دیکھ لو، غریب ہے، غریب بڑی کا بیٹا ہے، کوئی حیثیت کوئی نہیں، غلام ابن غلام ہے، لیکن میرے قدموں پہ بیٹھ کر اللہ اکبر، اللہ کو ایسا راضی کر گیا۔ جس سواری پر سوار میں ہوں گا، مہار بلال کے ہاتھ میں ہوں گی، پہلے بلال جنت میں جائے گا، پھر آمنہ کا لال جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازی لے گئے صحابہ اکرام۔ فرمایا یہ وہ بازار ہے، یہ وہ پیار والا بازار ہے، یہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو دل کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ او لوگوں، اللہ اکبر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ او لوگوں، آج
دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو، امی کو مرے 2 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئی، ابا جان کو 2 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئے، بھائی جان کو دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئے، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا فرما دو۔ اللہ اکبر، کتنے مقدروں والا وہ بلال ہے، آج دنیا ترس رہی ہے، فقیر ترس رہے ہیں، امیر ترس رہے ہیں، مولانا دعا کر دو، میں خود ترس ہوں اماں خواب میں آ جائے، مولانا عتیق ترستے ہوں گے ابا خواب میں آ جائے۔ کتنے مقدروں والا بلال ہے، لیٹا تو فرش پہ ہے، جس مکان میں لیٹا ہے اس کی چھت بھی کوئی نہیں، گھر کے اندر کھانے کے برتن ہے کہ اس میں روٹی سالن کوئی نہیں، لیکن بلال تیرے خواب میں آمنہ کا لال آیا اور آ کے کہہ رہا بلال ایسی کیا بے وفائی ہے، مجھے دیکھ کے مارے کھا کے مسکرایا کرتا تھا، آج ایسا چھوڑ کے گیا، پلٹنے کا نام ہی نہیں لے کے گیا۔ اور بلال ساری دنیا میرا انتظار کر رہی ہے، میں محمد الرسول اللہ بلال تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ روتے ہوئے چگاڑ ماری اٹھ گئے اور بیوی سے کہنے لگے تیاری کر دے، کہنے لگی بلال خواب ہی تو ہے، اللہ تیرے پہ رحم کرے، کہ یہ خواب تجھے کیوں نہیں آیا، مجھے کیوں آ گیا، لگتا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ یقین جانو اس وقت تم بن بلائے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے، وہ کہتے تھے گھر چلے جاؤ، ہم جایا نہیں کرتے تھے، آج وہ بلا رہے ہیں بلال نہ جائے۔ پھر بلال غلام کیسا، راتوں رات سفر کیا، دن رات سفر کیا، اس وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچے جب تہجد کا وقت تھا، تہجد والی جگہ پر جو صفہ کے چبوترے کے بالکل سامنے روزہ انور کی دیوار کے ساتھ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے سجدوں میں رو رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بھی آ کے پیچھے بیٹھ گئے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، سیدھی نگاہ بلال کے چہرے پہ پڑی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمنا اللہ اکبر، عمنا بلال اللہ اکبر، ہمارا چچا بلال آ گیا، ہمارا چچا بلال آ گیا۔ مدینے میں شور برپا ہو گیا، لوگ ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذان کا وقت آیا، ننھا نواسا نبی کا شہزادہ جنت کا پھول میرے پاس آیا اور میرے کرتے کے دامن کو پکڑ کے کھینچنے لگا، اس جگہ لے گیا جب حضور کے دور میں کھڑے ہو کے میں اذان دیا کرتا تھا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے تھی، منبر محراب میرے سامنے تھا، رحمت والے نبی کے نواسوں نے میرا دامن پکڑ کے جھجوڑا اور مجھے کہا چچا نانا جان کے دور کی اذان سنا دے، آج ہمارا اذان سننے کو دل کر رہا ہے۔ بلال کہتے ہیں ہمت تو میری نہ تھی، نواسوں کی میں نے اس لیے نہ ٹالی کہ ان کی نانا جان نے کبھی نہ ٹالی، کہ میں کھڑا ہو گیا، کانوں میں انگلی دے کے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میری اذان کی آواز مدینے کی مسجد کی چھوٹی دیواروں کو پار کرتی ہوئی مدینے کے لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچ گئی، عورتوں نے بستر چھوڑ دیے، مردوں نے مسلح چھوڑ دیے، سارے کے سارے اپنے دروازوں سے نکل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، بڑا چیخ ماری، دھڑام سے میں زمین پہ گر گیا۔ حجر انور سے آواز آئی، اماں ایسا بولی، اماں ام سلمہ بولی بلال کیا بات ہے، اذان دیتے کیوں خاموش ہو گئے؟ نواسا دوڑتا گیا، اے نانی اماں جان، حضرت بلال کی آگے ہمت کوئی نہیں۔ بلال کہہ رہے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حجر مبارک کا پردہ ہٹا کرتا تھا، پھر رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف اشارہ کرتا تھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آج میں نے اللہ کے نبی کا نام لیا، مجھے دروازے کی چوکٹ خالی نظر آئی، آج پردہ نہ ہلا، آج دروازہ نہ کھلا، بلال غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ مدینے کی عورتوں نے چگاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، بلال تو نبی کی جدائی کی وجہ سے رویا۔ مدینے کی عورتیں چگاڑے مار مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ کیوں گر رہی ہیں؟ ایک مائی سے پوچھا بڈڑی مائی کیا بات ہے، بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی؟ کہنے لگی نا آج بلال کی اذان میرے کان میں آئی، میں سمجھی مؤذن تو آ گیا، کیا پتا ساتھ امام بھی آ گیا۔ جب ایسے ایسے عاشق صادق لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، بتاؤ آپ کو مجھے جگہ کہاں ملے گی؟
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے بعد دروازہ بجا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عائشہ دروازہ کھول، میں تیرے گھر والے کی کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، پردہ ہٹایا، ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا اماں کوئی جنازہ نہیں پڑھا یا کوئی موت کی خبر نہیں لے کے آئی؟ کہنے لگی اے عائشہ اگر جنازہ کسی کا نہیں میرا اپنے بیٹے کا ہوتا میں اتنا نہ روتی۔ عائشہ جب بھی تیرے گھر میں آیا کرتی تھی اللہ کا نبی کسی نہ کسی کونے میں مجھے نظر آیا کرتے تھے۔ عائشہ آج میں نے آنکھیں پوری کھول کے دیکھا، بستر تو نظر آیا، بستر والا نظر نہیں آیا۔ اماں کہتی پھر روئی، رو کے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی عائشہ ایک دفعہ مجھے قبر کی زیارت کرا دے۔ اماں کہتی ہیں اس کے پیار نے، اس کے تجسس نے، اس کے لاڈ نے مجھے بھی کملی والا یاد کرا دیا۔ میں روتی ہوئی حجرے کا دروازہ کھولا، میں نے کہا یہ ساری دنیا کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا یہ لیٹا ہوا ہے، یہ آرام کر رہا ہے۔ وہ عورت آئی حضور کے روضے کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرنے کے بعد کہنے لگی آپ چلے گئے تو میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہنے لگی اللہ جب یہ نہیں رہے تو میرا یہاں کیا کرنا؟ اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ اماں کہتی میں دیکھ رہی تھی دھڑم سے زمین پہ گری، کلمہ پڑھتی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب ایسے لوگ حوض کوثر کے جام لے کے کھڑے ہوں گے، ان کا جو بھی کام ہوا کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یقین جانو آج مسجد کے محراب میں ہمیں کلمہ سناتے ہوئے جان نکلتی ہے، آج اللہ کے گھر میں ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے کلمے کی محنت کی بات سنتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے زندگی کے 10 سال کوئی صحیح کھانا کھا کے نہیں دیکھا، نیا کپڑا پہن کے نہیں دیکھا، کہاں گیا نبی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے مقابلے میں میدان کے اندر آ گیا، بھائی نے بدر کے میدان میں تلوار روک دی، کہنے لگے تو میرا بھائی ہے، کہاں تیرا بھائی؟ صحابہ کہتے اپنی آنکھوں کو ملنے لگ گیا، کہنے لگا تو واقعی مصعب بن عمیر ہے؟ کہاں؟ کہ تیری شان مکے میں کیسی ہوا کرتی تھی؟ جو جوڑا پہن کے نکلتا تھا لوگ دور دور تک دیکھا کرتے تھے، جو خوشبو تو مکے کی گلیوں میں سے گلک نگاہ کے گزرا کرتا تھا، دو دن تک اس کی گلیوں کی دیواروں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج وہ سب کیا حال ہے؟ میدان کے اندر اتراتے ہیں تن پہ کپڑا کوئی نہیں، روٹی کی تو بات کوئی نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا رحمت کائنات کی طرف، حضور مسکرائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ انہوں نے کہا مصعب میں بھائیوں کا بھائی کیا یا ساری دنیا آ جائے کملی والے کی محبت پر ساری قربان کر دوں؟ آج میرے عزیزو آج محبت آڑے آ گئی، آج دنیا کی گندی تہذیب آگے آ گئی، آج روشن خیالی آگے آ گئی، آج دنیا کی دوڑ آگے آ گئی۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ کے قرآن اس ذات کے بارے میں کہتا ہے حامیم والکتاب المبین الا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور لوگوں یہ برکت والی رات ہے، جس طرح مارکیٹ کے اندر میرے عزیزو جون جولائی کے اندر بجٹ آئے گا، وفاق کا بجٹ آئے گا، صوبوں کا بجٹ آئے گا، میرے عزیزو میونسپل ٹاؤن کمیٹیوں کا بجٹ آئے گا، دنیا ہائے کرے گی، اسمبلیوں کے اندر بجٹ کے کاغذ بھر کے پھاڑے جائیں گے، کالی پٹیے باندھ کر احتجاج کیا جائے گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، او لوگوں میں نے 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں او لوگوں میں نے تمہارا بجٹ تیار کرنا ہے، ابھی 42 دن کی میں نے تمہیں چھوڑ دے دی۔ اور میرے بندو سجدوں میں پڑھ پڑھ کر میرے آگے رو کے اپنا بجٹ اپنے پہ ہلکا کروا لو۔ آج اللہ 2 نمازوں کے سجدے پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ایک پانی کے گھونٹ پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ایک کھجور کے دانے پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، مومن کے ساتھ مسکرا دینے سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتی ہے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا اسلام کی مضبوطی کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز کا سجدہ. اللہ اکبر. کوئی کہنے لگا جی رمضان المبارک کے روزے. کوئی کہنے لگا وقت پر زکات دینا. آپ نے فرمایا اسلام کی مضبوطی یہ ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو اور مسلمان کی خیر خواہی اپنے دل کے اندر لے کے آؤ. جو کام کرنا ہو اس میں اللہ کی رضا ہو اور مسلمان کو بغیر کسی غرض کے اللہ کے بندے سے محبت کرنی ہو. جناب موسیٰ علیہ السلام ہے, اللہ کا پیغمبر ہے. اللہ فرما رہے موسیٰ میرے دربار میں کیا لے کے آیا؟ کہ یا اللہ نبوت کی محنت لے کے آیا, تیری توحید کے پھلیرے لے کے آیا. فرعون کے دربار میں اللہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیرا نام بلند کر کے آیا. پروردگار عالم تو نے حکم دیا دریاؤں میں کود جا, میں کود گیا. پروردگار عالم تیرا حکم میری ماں کو آیا, بکسے میں ڈال کے پروردگار عالم میری ماں نے دریا میں پھینکا کہ دریا کی لہریں فرعون کے دربار میں لے گئی. اتنے سے لے کر جوان تک فرعون کا سامنا کرتا رہا. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ یہ تو تیرا حق تھا, تجھے کرنا چاہیے تھا, یہ تو تیری ذمہ داری تھی. بتا میرے لیے کیا لے کے آیا؟ یا اللہ پھر تو بتا تیرے لیے کیا لے کے آؤ؟ اللہ فرمائیں گے میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت کر کے آیا کہ نہیں آیا ہے؟ میری رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو. الحب للہ والبغض للہ. ہماری محبت بھی اللہ کے لیے, ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. کوئی کام مجھے بتاؤ جو ہمارا ریا سے خالی ہو. کوئی کام ایسا ہو جس میں اخلاص نہ ہو, اخلاص للہیت نہ ہو, اخلاص نیت نہ ہو. ہر کام کے اندر معاف کرنا معذرت کے ساتھ, دل کے بے تو اللہ جانتا ہے لیکن ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے. ہر کام کے اندر دکھلاوا, ہر کام کے اندر دکھلاوا. آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کجاوا خود کسا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے اور ہاتھ کا سہارا دے کے سواری پر بٹھایا. حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے شرم آئی, سرکار پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا معاذ مجھے دیکھ لے. میں نے حضور کا چہرہ دیکھا. فرمایا معاذ مجھے اور دیکھ لے. میں نے پھر حضور کا چہرہ دیکھا. معاذ جی بھر کے اپنی سواری روک کے میرا چہرہ دیکھ لے. حضرت معاذ کہتے ہیں میرے دل کے اندر عجیب سی کیفیت آ گئی. میں نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رد کر دی. میرے کہا کملی والے آج بار بار چہرہ کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ تجھے جہاں بھیج رہا ہوں اپنا جب تو کام پورا کر کے آئے گا, اے معاذ مدینے کی بہاریں تو پائے گا لیکن مدینے والا نہ پائے گا. معاذ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی, بکی یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسوؤں کو صاف کیا. پر میں معاذ جس مہم پر میں تجھے بھیج رہا ہوں حلال کو حلال جاننا, حرام کو حرام جاننا, اپنی ذات سے کسی اللہ کی مخلوق کو توفیق نہ تکلیف نہ پہنچانا. اے معاذ اگر اسی حالت کے اندر تیری موت آ گئی جنت پہ کے دروازے پہ تیرا استقبال کروں گا.